ناظرین کرام، جیسے ہی یہ موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں تو اس سے کئی بیماریاں رونما ہوتی ہیں۔ جیسے ہی سردیاں آتی ہیں جہاں اور جسمانی جو ہے اس کے اندر کافی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے سوا دنیا میں کسی کا محتاج نہ کریں، مخلوق کی ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، اور دیر پا موذی امراض سے بھی محفوظ فرمائے۔ ہاسپٹل کی زندگی سے بھی اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالایمان اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے، اور مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمائے۔ حضرین کرام، بتقاضۂ بشری انسان ہونے کے ناطے جب بھی انسان دنیا میں بیمار ہوتا ہے، بیماری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یہی ہے کہ وہ علاج معالجہ کریں، معالج سے رجوع کریں، یا پھر سبحان اللہ ایسی غذاؤں کا استعمال کریں، اس میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں، تو اللہ تبارک و تعالی اس مرض کی شفا یابی بھی نصیب فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسے ہی یہ موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں تو اس سے کئی بیماریاں رونما ہوتی ہیں۔ خاص طور پر جیسے ہی سردیاں آتی ہیں جہاں اور جسمانی جو ہے اس کے اندر کافی بیماریاں جنم لیتی ہیں، مختلف امراض آتے ہیں، تو وہیں پر ایک بڑا مرض جو خاص طور پر خواتین میں پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مردوں میں بھی، ظاہری بات ہے بال جو ہے وہ عورت کا جو ہے وہ حسن ہے، اس کا زیور ہے۔ تو سردی جب بھی بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے بالوں کے اندر خشکی سکری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب خشکی اور سکری پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے خواتین کہتی ہیں بال بہت زیادہ گر رہے ہیں اور بالوں کی بہت زیادہ پرابلم ہے۔ اب یہاں تک کہ سر میں بہت زیادہ خشکی ہے، مختلف قسم کے آرٹیفیشل شیمپو استعمال کر چکے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا بلائیں آج کل تو آ چکی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، کریمیں اور لوشن اور فلانا اور یہ سب چیزیں استعمال کر چکے ہیں، لیکن سر سے خشکی ختم نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم میں جب وہ کوٹ وغیرہ پہنتے ہیں یا کوئی کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں تو خشکی سکری ان کے جسم پہ بھی نظر آتی ہے۔ تو اب یہ اس کی وجہ سے بڑی بے چینی ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اکثر ایچی خارش بھی رہتی ہے۔ اب وہ بچیاں ہیں تو ان کی بڑی پریشانی ہوتی ہے، ماؤں کی بھی پریشانی بنتی ہے، بچی پوری جو ہے وہ سر کھرچتے رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اب بعض لوگوں کے سروں میں ایکزیما ہو جاتا ہے، خشکی بہت زیادہ ٹھنڈے کی وجہ سے وہاں تہ جم جاتی ہے۔ جب تہ جم جاتی ہے تو پھر وہاں بس اوقات جوئیں بھی بہت زیادہ پڑ جاتی ہیں۔ تو اب اس کے لیے یہاں تک کہ اکثر جگہوں میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خشکی اور سکری جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے سر میں، تو پھر وہاں سے یہاں تک کہ تہ جم جاتی ہے اور اس جگہ سے بال بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ بال بھی اڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے خواتین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، اور اسی طرح مرد حضرات وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، اور اکثر تو بیچارے مرد حضرات جو ہے ان کے بال ہی اٹھ جاتے ہیں۔ تو اکثر ہمارے یہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ مرد کے جو ہے اگر سر کے درمیان میں سے بال جو ہے اڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس مال آ رہا ہے، لیکن اگر خواتین کے بال جو ہے سر میں سے بیچ سے اڑنا شروع ہو جائے تو یہاں تو بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا حسن ختم ہونے والا ہے۔ تو وہاں خواتین پھر احساس بچیاں ہیں تو احساس کمتری کے شکار ہو جاتی ہیں شادی سے پہلے۔ اسی طریقے سے بال جو ہے وہ ان کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کو ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس سے انشاءاللہ خشکی جتنی بھی ڈھیٹ قسم کی ہو اور جتنی بھی پرانی ہو، انشاءاللہ العزیز اس سے خشکی بھی ختم ہوگی اور اس سے آپ کے بالوں کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گی۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، کوئی لمبا چوڑا نسخہ آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، گھر کے اندر آسانی سے مل جائے گا۔ ایک یہ کہ آپ مختلف قسم کے آئلز ہیں، ہمارے یہاں یہ بھی بڑی پرابلم ہے، ہماری یو کے یورپ کی جو بچیاں ہیں یا خواتین ہیں وہ سر پر تیل نہیں لگاتے ہیں، اسی طریقے سے بچے ہیں تو وہ بھی تیل نہیں لگاتے، تو ظاہری بات ہے دماغ کو بھی ہمارے تیل کی ضرورت ہے، اور ہمارے سر کے بالوں کو بھی تیل کی ضرورت ہے۔ تو تیل جو ہے وہ ضرور استعمال کریں، اس میں سب سے اچھا بالوں کے لیے تیل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تیل بنا کر آپ گھر میں رکھیں اور گھر کے اندر اس تیل کو آپ ضرور استعمال کیا کریں۔ چلیں جہاں آپ آفس میں جاتے ہیں وہاں سر پر تیل نہیں لگاتے، یا اس کے علاوہ کام وغیرہ پہ جاتے ہیں نہیں لگاتے، لیکن گھر کے اندر جب بھی آپ ہو تو اس تیل کو استعمال کر لیا کریں، ہفتے میں 3-4 دفعہ اس تیل کو ضرور لگایا کریں۔ وہ تیل کیا ہے ناظرین کرام، نمبر 1 تیل ہے، نمبر 2 جو ہے وہ کلونجی کا تیل ہے،
اور نمبر 4 جو ہے فینوگریک آئل ہے، اور نمبر 4 جو ہے وہ زیتون کا تیل۔ یہ 4 تیل آپ لے لیں، اس کو مکس کر کے اپنے پاس رکھ لیں، اور اس کو لازمی طور پر رات کو سوتے وقت اسے لگا لیں، صبح اٹھ کر بولیں کسی بھی شیمپو وغیرہ سے کوشش یہ کریں کہ زیادہ کیمیکل والے شیمپو سے اجتناب کریں، کوشش کریں کہ بیبی شیمپو وغیرہ اس سے استعمال کریں تو یہ بہتر ہے۔ تو باقی جن کے سر میں بہت زیادہ خشکی ہے، ظاہر بات ہے اس خشکی کو کیسے ختم کرنا ہے اس کے لیے میں نسخہ بتا دیتا ہوں۔ وہ جن کے سر کے بال گر رہے ہیں اور خشکی کی وجہ سے، تو ان کے بھی انشاءاللہ العزیز بال بھی گرنا بند ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ خشکی بھی ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی انڈا ہے اس کی سفیدی لے لیں، انڈا جو ہمارے گھر میں ایگ وغیرہ کھاتے ہیں تو انڈے کی سفیدی لے لیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے اندر آپ دہی لے لیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک انڈے کی سفیدی لے لیں، اور آپ اس میں 1 چمچ دہی ڈال دیں، اور اس میں 1 چمچ جو ہے ہلدی پاؤڈر ڈال دیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے اندر 1 چمچ جو ہے لائم جسے لیمن کہتے ہیں وہ ڈال دیں۔ اس کو اچھی طرح مکس کریں پیسٹ، اور اس کو سر پر لگا دیں۔ انشاءاللہ اس سر پر لگا رہنے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، تبھی آپ کام کاج میں مصروف ہے اس کو سر پر لگا رہنے دیں۔ اچھا یہ احتیاط کریں کہ یہ ملک ٹھنڈا ملک ہے، تو اس کے اندر آپ نے جب یہ لگانا ہے تو باہر نہیں جانا ہے، آپ نے گھر کے اندر رہنا ہے، اور اگر آپ ٹھنڈا گرم ہوئے تو اس سے آپ سر میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں خواتین اکثر مہندی لگاتی ہیں، یا مرد حضرات بھی سر پر مہندی لگاتے ہیں، تو مہندی لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مہندی لگا کر باہر جانا اس موسم کے اندر کہ آپ کو فلو کا شکار کر دے گا، یا آپ کو طرح طرح کی سر درد کی اور مائگرین کی شکایت، تو کوشش کریں کہ جب اس کو لگائیں تو گھر کے اندر نارمل روم ٹیمپریچر میں آپ رہیں، باہر نہ جائیں۔ تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سر کی جو خشکی ہے نا، 3-4 دفعہ بلکہ ہفتے میں 3 دفعہ آپ یہ استعمال کریں، اللہ کے حکم سے 1 ہفتے کے اندر آپ کی جو ہے سر کی خشکی جتنی خشکی ہوگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا اس کے بعد اکثر لوگوں کے جو بال گر رہے ہیں اور سر کے بالوں کی بہت زیادہ پرابلم ہے، تو اس کے لیے جیسے میں نے 4 تیل بتائے یہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ایک نسخہ میں اور بتلا رہا ہوں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے بالوں کی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بال سفید بھی نہ ہو عمر سے پہلے، جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، یا جن کے بال جو ہے وہ بہت زیادہ سفید ہوتے چلے جا رہے ہیں، بہت زیادہ بال جو ہے وہ گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ایک تو یہ کریں کہ اپنے خوراک کے اندر جو ہے آپ فش کا استعمال کریں، فش کا استعمال کریں، اور فش کا استعمال جو ہے انشاءاللہ آپ کی بالوں کی گروتھ میں اور آپ کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا ہو۔ خاص طور پر دیکھیں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے چکن کھانا چھوڑ دیں، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چکن کھانا چھوڑ دیں تو ہم کھائیں کیا؟ تو میں نے کہتا ہوں کہ فش استعمال کریں، فش زبردست نعمت ہے اللہ کی، لیکن ہمارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فش کہ ہمارے یہاں ذائقے طور پر بھی ہے۔ اب یہاں کی جو فش ہے اس میں اتنی اسمیل نہیں ہوتی ہے، دیکھیں جو دریا کی مچھلی ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ اسمیل ہوتی ہے، وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بھی کھائیں آپ اچھی طرح بہترین کر کے اس کو گرل کر لیں، اس کو بنا کے کھائیں ہفتے میں 3-4 دفعہ۔ شادی شدہ افراد جتنے ہیں اس ملک کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، آپ کو ہفتے میں 3 دفعہ نہیں تو 2 دفعہ لازمی فش استعمال کرنی چاہیے۔ سالمن فش استعمال کریں، کاڈ فش استعمال کریں۔ اس کے علاوہ تو اس سے انشاءاللہ آپ کی بالوں کی گروتھ بھی ہوگی۔ اور دوسرا کام آپ کریں، سب سے آسان طریقہ، اگر یہ 4 چیزوں کا آپ پیسٹ نہیں بنا سکتے تو ایک سب سے آسان طریقہ میتھی دانے کا پیسٹ بنا لیں۔ میتھی دانے کا پیسٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں، اور میتھی دانے کو گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں 1 چمچ آپ کلونجی کا تیل ڈال دیں، اس کا پیسٹ پورا بنا دیں، اور اس کو گرائنڈ کر کے یعنی پاؤڈر ہی ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے اس کو پیسٹ بنانے کے لیے آپ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کے گلاب بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس میں جو ہے لیمن کا جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں ایپل سائڈر ونیگر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو بہتر ہو۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ کے بالوں کی گروتھ بھی ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ سر میں خشکی وغیرہ ختم ہوگی۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ سر دھوئیں، نہائیں، زیادہ گرم پانی کا استعمال نہ کریں۔ اکثر لوگوں کے جو خشکی رہتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ جب زیادہ گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی خشکی پیدا ہوتی ہے، تو اس میں ذرا احتیاط کریں۔ جب بھی نہانے کے بعد جو ہے سر پر جب ظاہری بات آپ کی باڈی وارم ہو جاتی ہے نہاتے وقت، تو اس کے بعد کیا ہے آخر میں اپنے سر میں جو بالکل نارمل ٹھنڈا بھی بالکل تو نارمل پانی جو ہے وہ سر پہ ڈال دیں تاکہ آپ کی بالوں کی جڑیں کمزور نہ ہو۔ یاد رکھیں اکثر بالوں کی جڑیں اور بالوں کے گرنے کی شکایت UK یورپ میں اکثر لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے سر کے بال گر گئے، ہمارے سر کے بال گر رہے ہیں، ہمارے سر میں بہت زیادہ خشکی ہے۔ اس کے لیے کچھ بتائیں، یہ زیادہ لمبے چھوٹے نسخے نہیں بتائے، میں نے آپ کو آسانی سے بتا دیے، تو اس کے اوپر میں نے کوئی لیبل بھی نہیں لگایا کہ بڑا مہنگا نسخہ ہے اور اس کے یہ فوائد ہے۔ اگر گنانے چلے جاؤں تو ناظرین کرام آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے کتنے۔ تو بہرحال خشکی کے لیے یہ انڈے والا جو نسخہ ہے یہ
زبردست ہے. اگر کوئی زیادہ بھی نہ ہو تو ایک اور آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں. ایک نسخہ آپ یہ لے لیں کہ پیاز کا رس نکال لیں. پیاز ہے نا، پیاز کا 2 چمچ رس لے لیں. اچھا، جس کے جتنے بڑے بال ہوتے ہیں یا جتنا سر کا سائز، ظاہر بات ہے کسی کا بڑا ہوتا ہے کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، تو نارمل کیا ہے کہ آپ 2 چمچ پیاز کا رس لے لیں. 2 چمچ جو ہے آپ لیمن جوس لے لیں. 2 چمچ آپ میتھی دانے کا پاؤڈر لے لیں. اور اسی طریقے سے اس میں ایک انڈے کی سفیدی ڈال دیں. یہ آپ نسخہ استعمال کریں، یہ بھی زبردست نسخہ. اور اس سے جو ہے نا آپ کے بال، سر کے جو ہے سر پہ جو سکری وغیرہ، خشکی وغیرہ، یہ ختم